ناظرین آداب، دوپہر اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اعجاز الدین۔ خبروں کے آغاز پر آئیے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ آج صبح سے ہی ریاست میں موسلادھار بارش سے متاثرہ علاقے میں جنگی پیمانے پر کیے جا رہے ہیں راحت کے اقدامات۔ بارش سے پیدا شدہ حیدرآباد کی صورتحال کا KTR نے لیا جائزہ، راحت و بچاؤ کے کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت۔ شہر کی صورتحال پر قانون کونسل میں دیا اپنا بیان۔ حیدرآباد میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی فورسز تباہ شدہ سڑکیں، پانی کی نکاسی، بجلی کی بحالی کے کر رہے ہیں اقدامات۔ اسمبلی میں منظور بلز کونسل میں پیش، بحث جاری، کونسل میں GHMC ترمیمی بل منظور۔ سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ حیدرآباد شہر پانی ہو گیا ہے۔ کل ہوئی مسلسل بارش کی وجہ سے شہر کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ بلوگڑا میں دیوار منہدم ہوئی، اس سے 9 لوگوں کی موت واقع ہو گئی۔ بعض علاقوں میں لوگوں کو نکالنے کے لیے کشتیوں کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤ کے اثرات نے ریاست تلنگانہ اور آندھرا پردیش کو بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ مسلسل بارش کو دیکھتے ہوئے محکمہ موسمیات کی جانب سے ریاست تلنگانہ میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور ریاست آندھرا پردیش میں بھی وشاکھاپٹنم، مشرقی گوداوری، وائزاگ کے علاوہ کئی اضلاع میں الرٹ جاری کرتے ہوئے عوام کو گھروں سے نہ نکلنے کی تاکید کی گئی ہے۔ شہر حیدرآباد میں مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے اور آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران مسلسل ہلکی اور تیز بارش کی محکمہ موسمیات کی جانب سے پیش قیاسی کی گئی ہے۔ ریاست تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے بیشتر تمام اضلاع میں کل دوپہر سے مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 3 یوم کے دوران یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کی گئی پیش قیاسی کے مطابق اندرون 24 گھنٹے 90 تا 160 ملی میٹر یعنی 9 انچ تا 16 انچ بارش کے امکانات ہیں۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے علاوہ نواحی و مضافاتی علاقوں میں آج بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر کے کئی علاقوں میں طوفان بعد باران کی صورتحال دیکھی جا رہی ہے۔ محکمہ آبپاشی کے عہدیداروں نے بتایا کہ 10 سال بعد ہمایت ساگر کی سطح آب مکمل ہوئی ہے اور اس سے پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے تمام علاقوں میں مسلسل موسلادھار بارش ریکارڈ کی گئی۔ چار مینار، فلک نما، چندرائن گٹا، سنتوش نگر، ملک پیٹ، ونستھلی پورم، شاستری پورم، بنجارہ ہلز، بہادر پورہ، تاڑبن، کالا پتھر، مادھا پور، آمنگل، رنگا ریڈی، خیرتآباد، لکڑی کا پل، بیگم پیٹ، بلہ گڑا، حیدرگوڑا، لنگر ہاؤس، کاروان، سعید آباد، گولکنڈہ کے علاوہ نامپلی، موزم جاہ مارکیٹ اور دیگر علاقوں میں مسلسل بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ مجلس بلدیہ عزیت حیدرآباد کی جانب سے شہر حیدرآباد میں مسلسل چوکسی اختیار کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے اور محکمہ آبرسانی اور آبپاشی کے عہدیداروں نے شہر حیدرآباد و سکندرآباد کے حدود میں موجود تالابوں کی سطح آب کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ بارش کی وجہ سے بلہ گڑا میں ایک مکان منہدم ہونے سے 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ مہلوکین میں 3 کمسن بچے بھی شامل ہیں۔ حادثے کی اطلاع ملنے پر حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے مقام حادثے کا معائنہ کیا۔ مسلسل بارش نے حیدرآباد کو زیر آب کر دیا اور خطرناک صورتحال اختیار کر لی اور موسلادھار بارش نے سارے شہر کو عملاً تہس نہس کر دیا۔ بارش نے بے بہا انتہا تباہی مچائی، درجنوں بستیاں اور محلے پانی میں گھر گئے، کئی مقامات پر درخت اور برقی کھمبے گر پڑے، عوام جان بچانے کے لیے دوسرے مقامات پر منتقل ہونے پر مجبور ہو گئے۔ پانی جمع ہونے کے لیے مشہور علاقہ ٹولی چوکی تو تالاب کی شکل اختیار کر گیا اور ندیم کالونی و دیگر مقامات سے پانی میں محصور عوام کو منتقل کرنے NDRF کی ٹیموں نے کشتیوں کا استعمال کیا۔ وزیر بلدی نظم KTR نے آج اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ حیدرآباد شہر اور اس کے مضافاتی علاقوں میں بارش سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ KTR نے مجلس عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کی صدر دفتر پہنچ کر چیف سیکریٹری سومیش کمار، متعلقہ عہدیداروں اور GHMC کے کمشنر حیدرآباد رنگا ریڈی، میڈچل اضلاع کے کلکٹروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے تمام عہدیداروں کو اپنے اپنے حدود میں دستیاب رہنے کی ہدایت دی۔ ریاستی وزیر نے نشیبی علاقوں کے لوگوں کو محفوظ مقامات، فنکشن ہالز، کمیونٹی ہالز وغیرہ میں منتقل کرنے کی ہدایت دی۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں کو چوکس رہنے کی ہدایت دی۔ وہیں محکمہ برقی کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ احتیاطی اقدامات کو یقینی بنائیں۔ واضح رہے کہ تیز ہوا اور بارش کی وجہ سے برقی کھمبے اکھڑ گئے ہیں جبکہ درخت بھی گر گئے ہیں۔ وہیں ریاست کے ایک اور وزیر T سرینواس یادو نے حیدرآباد کے میئر بی رام موہن کے ہمراہ اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا۔
حیدرآباد میں شدید بارش کے پیش نظر ریاستی حکومت نے آج اور کل تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ یہ تعطیل آؤٹر رنگ روڈ کے حدود کے تمام پرائیویٹ اداروں دفاتر کو ہوگی۔ اروند کمار پرنسپل سیکریٹری بلدیہ نظم اروند کمار نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ گھروں میں ہی رہ کر کام کریں۔ گزشتہ 4 دنوں سے ہو رہی بارش کی وجہ سے تلنگانہ ریاست پانی پانی ہو گئی ہے۔ تمام اضلاع میں بارش ہو رہی ہے، لوگ گھروں پر رہنے کو ہی ترجیح دے رہے ہیں۔ کئی مقامات پر سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ کلکٹریٹ دفاتر میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کنٹرول روم قائم کیے گئے ہیں۔ بھاری بارش کی وجہ سے حیدرآباد میں موسیٰ ندی پوری طرح روانی کے ساتھ بہہ رہی ہے۔ بارش کے پانی کی وجہ سے یادادری بھونگیر ضلع میں تمام چھوٹے بڑے آبی ذخائر لبریز ہو گئے۔ سڑکوں پر موجود پل زیر آب آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے نارکٹ پلی متکور کے درمیان آمد رفت متاثر ہو گئی ہے۔ بھاری بارش کی وجہ سے رنگا ریڈی ضلع کے کاگنڈا ندی برج میں پانی تیزی سے بہہ رہا ہے، جس کی وجہ سے تانڈو محبوب نگر کے درمیان سڑک کا راستہ متاثر ہوا۔ ٹریفک جہاں کی وہاں مفلوج ہو گئی ہے۔ تانڈور کے چھوٹے بڑے تمام ذخائر لبریز ہو گئے۔ رنگا ریڈی ضلع کے شمس آباد میں گگن پہاڑ کے پاس قومی شاہراہ بارش کا کافی پانی جمع ہو گیا، جس سے ٹریفک کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ عہدیداروں کے مطابق بارش کے تیز بہتے پانی میں 4 افراد بہہ گئے ہیں، جن میں 2 کی موت ہوئی ہے۔ خطرے کو دیکھتے ہوئے مشترکہ میدک ضلع کے سنگور پروجیکٹ کے گیٹ کھولے گئے ہیں، جس کے بعد گھنپور پروجیکٹ لبریز ہو گیا ہے۔ منجیرا ندی بھی پوری طرح تیزی کے ساتھ بہہ رہی ہے۔ شدید بارش کی وجہ سے حیدرآباد وجے واڑہ قومی شاہراہ پر بھی پانی جمع ہوا ہے۔ چوٹ اوپل پر گاڑیوں کی آمد و رفت تھمی ہوئی ہے۔ میڈچل ملکاج گیری میں بھی یہی صورتحال ہے۔ سڑکیں جھیلوں کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ ضلع میں کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ پٹیل نگر، بالا سرسوتی نگر، چندرا بابو نگر و دیگر کالونیوں کی صورتحال انتہائی ابتر ہو گئی ہے۔ عوام کو شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ محبوب نگر ضلع کے کوئل کنڈا نواب پیٹ میں تمام چھوٹے بڑے آبی ذخائر لبریز ہو گئے ہیں۔ کئی سڑکیں زیر آب آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے کئی گاؤں کا رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ کوئل ساگر کے 5 گیٹ کھول کر پانی نشیبی علاقے کے لیے چھوڑا جا رہا ہے۔ گدوال ضلع میں رائچور جانے والی سڑک زیر آب آنے سے گاڑیوں کی آمد و رفت شدید متاثر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ نارائن پیٹ کے بشمول دیگر اضلاع سے بھی بھاری بارش کی اطلاعات ہیں۔ ریاست تلنگانہ کے تمام چھوٹے بڑے ذخائر آب مکمل طور پر لبریز ہو چکے ہیں، جن میں پلی چنتلا، ناگردھنا ساگر، سری پیدا ایلمپلی، ویلگوڑو اور جورالا شامل ہے۔ ریاست تلنگانہ میں محکمہ آبپاشی کی جانب سے لبریز ہونے والے تمام ذخائر آب کی مکمل سطح کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ اسمبلی میں کل 4 اہم بلوں کو منظوری دی گئی ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن سے متعلق ترمیمی بل کے علاوہ 4 بلوں کو ریاستی وزراء نے منظوری کے لیے ایوان میں پیش کیا تھا۔ انڈین اسٹیمپ بل، تلنگانہ ایگریکلچر لینڈ امینڈمنٹ بل کو متفقہ امور کے وزیر پرشانت ریڈی نے پیش کیا۔ جی ایچ ایم سی ترمیمی بل کو وزیر بلدیہ نظم کے ٹی آر نے متعارف کروایا۔ کرمنل پروسیجر کوڈ ترمیمی بل کو وزیر قانون اندرا کنڈ ریڈی نے ایوان میں پیش کیا۔ چاروں بلوں پر ارکان کی طرف سے پوچھے گئے سوالات پر متعلقہ وزراء نے جواب دیے۔ ان تمام بلوں کو آج منظوری کے لیے قانون ساز کونسل میں پیش کیا گیا۔ واضح ہے کہ کل اسمبلی میں بحث کے بعد اسپیکر پوچا رام سریناس ریڈی نے تمام بلوں کی منظوری کا اعلان کیا۔ اسٹیمپ ترمیمی بل میں ترمیم کے بعد زمینوں کی قیمت کے تعین سے متعلق سب رجسٹرار کو حاصل اختیارات اب ختم ہو جائیں گے۔ پہلے زمینوں کی قیمت کا تعین رجسٹرار کی صوبیدار پر تھا۔ زرعی زمینوں کو غیر زرعی زمین پر تبدیل کرنے کے متنازع اختیارات بھی اب ریونیو حکام کے پاس نہیں رہیں گے۔ کوئی بھی شہری اب دھرانی پورٹل کے ذریعے درخواست دیتے ہوئے اپنی زمین کو نان ایگریکلچر لینڈ میں تبدیل کر سکے گا۔ جی ایچ ایم سی ترمیمی بل کی منظوری کے بعد قانونی طریقے سے میونسپل کارپوریشن میں خواتین کو 50% ریزرویشن دینے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ نئے ترمیمی بل کے تحت جی ایچ ایم سی کے مجموعی بجٹ کا 10% گرین بجٹ کے لیے مختص ہوگا۔ اس سے شہری علاقوں میں سرسبز و شاداب ماحول بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ మొట్టమొదటి చట్ట సవరణ తీసుకొచ్చింది అధ్యక్ష. ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ యొక్క చిత్తశుద్ధి ఏంటంటే అధ్యక్ష, లాస్ట్ టైం జియో ద్వారా తెచ్చిన దాన్ని ఈసారి అమలు చేయడమే కాకుండా లాస్ట్ టైం 75 వార్డులు రిజర్వ్ అయినప్పటికీ మరి 79 మంది మహిళా కార్పొరేటర్లను గెలిపించుకున్న ఘనత కూడా మరి ఈ ప్రభుత్వానికి మా పార్టీకి కూడా ఉంది అధ్యక్ష. ریلوے کی وزارت نے تہوار کے موقع پر مسافروں کے افراد سے نمٹنے کے لیے 196 ریل گاڑیاں اور ان کی جوابی ریل گاڑیاں چلانے کا منظوری دی ہے۔ تہوار کے موقع پر یہ ریل گاڑیاں اس
महीने की 20 तारीख से अगले महीने की 30 तारीख तक चलाई जाएंगी। रेलवे की वजारत ने कहा कि त्यौहार की इन खुसूसी खिदमात के लिए किराया वही होगा जो खुसूसी रेलगाड़ियों का है। वजारत ने कहा कि जोनल रेलवे इन रेलगाड़ियों के चलने के दिन और औकात के बारे में पहले से इत्तलानामा जारी करेगा। त्यौहार के मौके पर ये खुसूसी रेलगाड़ियाँ रोज़ाना हफ्ते में 3 बार और 1 बार चलाई जाएंगी। नाज़रीन, खबरों के इख्तिताम से क़ब्ल पेश है सुर्खियाँ। आज सुबह से ही रियासत में मूसलाधार बारिश से मुतासरा इलाकों में जंगी पैमाने पर किए जा रहे हैं राहत के इक़दामात। बारिश से पैदाशुदा हैदराबाद की सूरत हाल का KTR ने लिया जायजा, राहत व बचाव के कामों में तेजी लाने की हिदायत। शहर की सूरत हाल पर कानून साज काउंसिल में दिया बयान। हैदराबाद में डिजास्टर मैनेजमेंट की फोर्सेस तबाहशुदा सड़कें, पानी की निकासी, बिजली की बहाली के लिए कर रहे हैं इक़दामात। और असम्बली में मंजूरा बिल्स काउंसिल में पेश, बहस जारी, काउंसिल में JHMC तरमीमी बिल मंजूर।